السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایزی لائف چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ صحت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل ایزی لائف کی کریشن کا مقصد، اس کے بناوٹ کا مقصد اپنی زندگی کو آسان بنانے کے مختلف طریقوں پر بحث کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے اہم جو ہمارے زندگی کا مسئلہ ہے وہ صحت کا ہے اور اس کے علاج کا ہے۔ تو ان میں تمام جو علاج کے طریقے ہیں، جو تمام پیتھیز ہیں، ان میں سب سے اہم پیتھی جو ہے وہ ہومیوپیتھی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مجھے معلوم ہے کہ میرا یہ چینل ہر قسم کے لوگ دیکھتے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا گروپ جو میں نے ہومیوپیتھی میں فیس بک میں ہومیوپیتھی کے لیے بنایا ہے، اس کے لیے میں نے آسان ترین اپنی زبان کا انتخاب کیا ہے، اردو کا، تاکہ ہر بندہ اس میں آسانی کے ساتھ اردو لکھ سکے۔ ڈاکٹروں پر بھی پابندی ہے کہ وہ انگریزی نہیں لکھ سکتا۔ وہ اس لیے نہیں کہ میں انگریزی کا مخالف ہوں، وہ اس لیے کہ تاکہ عام لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ میرے بھائیوں، اس چینل میں بھی اس کو دیکھتے ہوئے بھی اس میں ایسے طریقہ کار سے بات کروں گا جو کہ عام لوگوں کے لیے لینے میں، اس کو سمجھنے میں نہایت ہی آسان ہو۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، ڈاکٹر لوگ امید ہے کہ میری اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیں گے، کیونکہ اگر میں یہاں پر زیادہ میڈیکل کی اور طب کی اصطلاحیں شروع کر دوں تو میرے اس چینل کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، بعض لوگ میری چینل کے ساتھ صرف یہ توقع رکھیں گے کہ اس میں صرف اور صرف اس میں نسخہ جات ہی تقسیم ہوں گے، تو یہ بھی غلط ہے۔ ان کا یہ خواہش بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بھائیوں، اگر کسی بھائی کی یہ خواہش ہوگی کہ اس میں صرف اور صرف میڈیکل اور طب اور ہومیوپیتھی ہی سکھائی جائے گی تو شاید اس کی بھی یہ خواہش پوری نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اس میں سیکھنا سکھانا بھی ہوگا، اس میں نسخے بتانا بھی ہوگا، اس میں زندگی کے دوسرے راز و رموز پر بھی باتیں ہوں گی، اس میں سب کچھ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ویڈیو کا عنوان ہے معدے کے امراض۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگ جانتے ہو کہ معدہ ہمارے ہاضمے کے نظام کا سب سے اہم رکن ہے، اور خوراک ہمارے معدے میں ہی جمع ہوتی ہے۔ بھائیوں، خوراک کیسے ہمارے معدے تک پہنچتی ہے؟ جیسے ہم اس کو منہ میں ڈالتے ہیں تو منہ میں ڈالنے کے بعد اس کا راستہ جو ہے آگے معدے کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ معدے تک پہنچتا ہے۔ یاد رہے کہ معدے تک پہنچنے سے پہلے دماغ معدے کو ایک خاص قسم کے سگنلز دیتا ہے، جس سے معدے کی دیواریں مخصوص سیکریشن خارج کرتی ہیں، جس کو ڈائجسٹو انزائمز کہتے ہیں، جس میں ہائیڈروکلورک ایسڈ، پیپسین اور دوسرے جگر سے، گال بلیڈر سے اور پینکریاس سے حاصل ہونے والی مختلف قسم کے انزائمز ہیں، وہ اس میں آ جاتی ہیں، اور جیسے خوراک وہاں پہ آتی ہیں تو پہلے سے موجود انزائمز اس کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ معدہ ایک خاص حد تک بھرنے کے بعد خوراک کو مزید وصول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور اس کے بعد خوراک کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ تو معدے کے اندر، معدے میں موجود جو رطوبتیں ہیں، وہ سیکریشنز، وہ تیزابیت معدے میں آنے والی خوراک کے ساتھ مکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور معدہ خود بھی ان کو مکس کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے لیے وہ خاص قسم کی دباؤ وہ خوراک کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہی معدے میں موجود خوراک مکس ہونا شروع ہو جاتی ہے معدے کی رطوبتوں کے ساتھ، تو اس کے بعد
اس خوراک کے آگے بڑھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور معدہ آہستہ آہستہ اس خوراک کو آگے کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس عمل کے بعد پھر اگلا سٹیپ اس کے انٹسٹائنز کا، آنتوں کا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انٹسٹائنز یا آنتیں اس خوراک کو وصول کرنا شروع کر دیتی ہیں اور انٹسٹائنز میں موجود پھر انٹسٹائنز کی اپنے انزائمز یہاں پر اس کے ساتھ مکس ہونا پھر شروع ہو جاتی ہیں اور ایک خاص عمل کے ذریعے سے جس کو پیرسٹلسس کہتے ہیں، یہ پیرسٹلسس کے عمل کے ذریعے سے اس خوراک کو پھر اس طرح ٹکڑوں میں آگے کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پیرسٹلسس کے عمل سے یہ خوراک مزید بریک اپ کا شکار ہوتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ خوراک میں موجود غذائی اجزاء، نیوٹرینٹس، انٹسٹائنز کی دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے بال نما سٹرکچر ساختیں جو ہیں جن کو سیلیس کہا جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ خون کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور خون ان خوراکی مواد کو جذب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد اس سارے پروسیس میں فاسد مواد جو ہمارے جسم کی ضرورت کی چیز نہیں ہوتی، وہ انٹسٹائنز ان کو اینس کے ذریعے سے تھرو لارج کینال ان کو باہر ایکسکریٹ کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سارے عمل کو ڈائجسٹو پروسیس کہتے ہیں اور اس عمل میں انوالو ہونے والے، کام کرنے والے جو آرگنز ہیں ان کو ڈائجسٹو آرگنز کہتے ہیں۔ تو ڈائجسٹو آرگنز کا جو سب سے ٹاپ کا آرگن ہے، عضو ہے، اس عضو کو معدہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، معدے کی تکالیف وہ بہت ہی پریشان کن ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی آپ لوگوں کو یاد رہے کہ معدہ آسانی سے اور معمولی بد پرہیزیوں سے کم خراب ہونے والا عضو ہے، کیونکہ ہر وقت استعمال میں رہنے والا ایک ایسا آرگن ہے جو صبح و شام ہماری ضرورت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے رب ذوالجلال نے اس کو بہت مضبوط پیدا کیا ہے، لیکن اگر متواتر بد پرہیزیوں سے ایک مرتبہ خراب ہو جائے تو پھر اس کا ٹھیک ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لہٰذا معدہ کی خرابیوں میں علاج سے بھی مقدم یہ امر ہے کہ ہر پہلو سے روزمرہ کی زندگی کا پروگرام اس طرح سے ترتیب دے دیا جائے کہ معدہ پر کوئی بوجھ نہ پڑے۔ اور اگر آپ لوگوں کی معمول کی زندگی اسی طرح ہے، آپ کی خوراک، آپ کی مصروفیات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ہے، تو آپ لوگوں کا علاج بے سود ہے۔ تو یاد رہے کہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی لائف سٹائل میں بھی کچھ نہ کچھ چینجنگ لانی ہوگی۔ یاد رہے کہ معدے کی تکالیف بہت سی ہیں، مثلاً بھوک کا کم و بیش لگنا، نفخ یعنی ہوا، متلی، ڈکار جن کے ساتھ اکثر کھٹا یا کڑوا مادہ بھی خارج ہوتا رہتا ہے، زبان پر میل اور بدبودار سانس، خصوصاً صبح کے وقت، قبض یا اسہال، دل جلنا، کھانا کھانے کے بعد معدہ میں درد، بوجھ، بے آرامی اور بھراؤ، اور ان کے ساتھ سر درد، دل کا دھڑکا اور اس طرح متعدد دیگر علامات بھی معدے کی تکالیف میں پائی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ معدے کی تکالیف کی وجہ سے ذہنی پریشانیاں بھی بنتی ہیں اور ذہنی تکالیف بھی ہوتی ہیں، اور خواب آنا اور اس کے ساتھ ساتھ نیند کا نہ آنا اور نیند کا پرسکون نہ ہونا، یہ بھی معدے کی تکالیف کی وجہ سے ممکن ہے۔ معدہ کی خرابی کی بڑی بڑی وجوہات زیادہ کھانا اور کھانوں کے درمیان تھوڑا وقفہ کرنا، مثلاً صبح ناشتہ کیا ہے تو 1 گھنٹہ کے بعد پھر کچھ کھا لیا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد پھر کچھ کھا لیا اور پھر کھا لیا، یعنی کھانوں کے درمیان کم وقفہ کرنا، باقاعدہ غذا کھانا،
ثقیل غذا لینا، ناقابل ہضم غذا لینا، زیادہ چربیلی، ترش اور نفاخ گیس پیدا کرنے والی غذا یا ناقص کوالٹی کی اور تیزی سے کھانا، جلد کھانا اور غذا کو نہ چبانا، یعنی اچھی طرح غذا کو نہ چبایا جائے، یہ بھی معدے کی مرض کی اہم وجہ ہے۔ گرم سرد غذاؤں اور مشروبات کا اکٹھا استعمال، جس طرح کہ آج کل چل رہا ہے، شراب، تمباکو نوشی، چائے نوشی، کافی وغیرہ کا اکثر استعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم وجہ جو ہے وہ اسہال آور ادویہ کا استعمال ہے، یعنی جو ایسی ادویات جو قبض کا باعث ہوں، قبض کشا ہوں اور اسہال یعنی دستوں کا باعث ہوں، ان کا استعمال، اور ساتھ ہی ساتھ ورزش نہ کرنا اور دماغی یا جسمانی محنت بہت زیادہ کرنا، رات کو بھی دیر تک جاگتے رہنا، اور گرم سرد ہوا، تجارتی اور دیگر قسم کی گھریلو اور دفتری اور معاشرتی پریشانیوں کا شکار ہونا۔ تو اگر یہ سارے ایک انسان کے اوپر مسلط ہو جائیں تو اس کا معدہ جو ہے نا اس پر بوجھ پڑتا ہے۔ تو یاد رہے کہ آج کل تقریباً ہر بندہ معدے کا کچھ نہ کچھ مریض ہے، تو اگر اس بندے نے بہت زیادہ دوسری ادویات استعمال کی ہیں تو آپ کو ایک شہنشاہ دوا، ایک اہم دوا میں معدے کی بتا رہا ہوں، جن کو ہم نقص-فہمی کا کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے مریض جو زیادہ دماغی محنت کرتے ہوں اور اکثر بیٹھے رہتے ہوں لیکن ان کی ورزش بالکل نہ ہو، اور خوب چٹپٹی غذا، مسالے دار غذاؤں کا استعمال کرتا ہو، چائے، تمباکو، شراب و کباب کا استعمال، معدے کی تکالیف کھانے کے بعد 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں، اور صبح کا وقت بھی معدے کی تکالیف کا ایک اہم وقت ہے کہ معدے کی تکلیف صبح کے وقت زیادہ محسوس ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ مریض میں چڑچڑاپن ہوگا، اس کو غصہ زیادہ آئے گا، اور مریض کو مزید چڑھانے کے لیے پاخانہ کی بھی بار کی ناکام حاجت ہوگی، یعنی وہ لیٹرین جائے گا تو لیٹرین میں تھوڑا سا پاخانہ آئے گا، اور جیسے ہی نکلے گا پھر اس کو چند منٹوں کے بعد پھر اس کو دوبارہ پاخانہ کی حاجت ہوگی۔ یاد رہے اگر کسی بندے کو یہ علامات ہیں تو وہ نقص-فہمی کا 200 کی 1 خوراک، ابتدا میں وہ 2 خوراکیں لیں، اور اس کے بعد جب اس کو فرق ہو جائے تو پھر وہ 1 خوراک رات کو سوتے وقت لے، تو جب اس کو مزید افاقہ ہو جائے تو یہ ویکلی 1 خوراک لیتا رہے، انشاءاللہ تھوڑے سے عرصے میں اس کو معدے کی تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معدے کی مختلف ادویات ہیں، اور ان سارے کیفیات کی، ساری علامتوں کی پھر الگ الگ سے ادویات بھی ہیں، تو یہ سارے ادویات کا اس ایک ویڈیو میں اکٹھا کرنا ناممکن ہے۔ مثال کے طور پر معدے کا پھولنا، بڑھ جانا، معدے سے ڈکاریں، جلن، زبان سفید، اور خوراک کی بہت زیادہ خواہش، اور کھانے کے لیے غشی کا احساس، بے ہوشی کی طرح بہت زیادہ بھوک ہو، اور دودھ سے اسہال بنے، کھانا برا لگے، جو کھایا وہ پلٹ دے، وہ الٹی کر لے، تو ان کے لیے مختلف قسم کی ادویات کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے پارٹ 2 کو لازمی دیکھیں، ان کے مزید پارٹس ان تمام ادویات کو اور ان تمام معدے کی تمام علامات کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے، اور ان دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جاتے جاتے ایزی لائف چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ اور اس کے دوسرے پارٹس جو آگے آنے والے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم کا جو اگلا حصہ ہے وہ کافی طویل ہے، جو سارا سسٹم پر ہم چلنے والے ہیں وہ کافی طویل ہوگا، لیکن جو سٹامک ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی کچھ وقت لے گا، تو اس لیے ساتھ دیتے رہیں۔ جائے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دبائیں، اپنا تبصرہ بھی کریں، اور ایزی لائف چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرپشن کے لیے سبسکرائب بٹن کو دبائیں،
اور اس کے ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ ایزی لائف۔